بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ معالج القرآن کی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ابو سہل حاضر خدمت ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ سبحان اللہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے میزان عمل اور میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور اسی چیز کو علم نافع کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا جو آج کا جو دوسرا لیکچر ہے وہ اس بات پہ ہوگا کہ راقی کو، دم کرنے والے کو کیا کیا سیکھنا چاہیے، اس کے پاس کون کون سے علوم ہونے چاہیے، اور ان علوم میں سب سے زیادہ جو اہمیت والا علم ہے وہ کون سا علم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ راقی کو سب سے زیادہ جس بات پر فوکس کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کے علوم کو سیکھنا یہ راقی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اگر وہ علوم القرآن کو نہیں سیکھ پائے گا تو وہ علاج کو بھی صحیح طرح سے اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے راقی کو علوم القرآن کا سیکھنا لازمی ہے۔ اس بات کا علم رکھنا بہت ضروری ہے کہ راقی، دم کرنے والا، علوم القرآن میں ماہر ہو، اور اگر وہ اس میں ماہر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علوم القرآن میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے علوم التجوید۔ علم تجوید کے اوپر اس کو مہارت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ احکام القرآن کو بھی اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو دم کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو اپنی ذات سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو یعنی اس کی ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک استاد ہیں، استاد علی بن محمد یاسین، وہ کہتے ہیں کہ راقی جو دم کرنے والا ہے وہ مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عام جو معالج ہیں یا جو یعنی یہ جو علم النجوم ہے اور کہانت ہے اور جادو کے علوم میں جو مہارت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس یعنی راقی کو، دم کرنے والے کو ان علوم سے تو مبرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے علاج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات کا حامل بھی بنایا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی صحت اور اس کا حق ادا کرنے کی، یعنی اس کی صحت کے مطابق جو ہے وہ علاج کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ راقی، دم کرنے والا، کبھی بھی تخیلات میں، خیالات میں، تصورات میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت خالصاً لوجہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی اجر اور نیت پر اللہ تعالیٰ سے اس پر وہ دعا بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ علم تجوید کیا ہے، اور علم تجوید کو سیکھنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی اگر راقی، دم کرنے والا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح اس کے حق کے مطابق ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قرب و جوار میں کسی ایسے قاری کے پاس جائے جس سے سب سے پہلے علم تجوید پر اس کو دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ اور راقی، دم کرنے والا، کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت میں جلد بازی نہیں کرتا، جلدی نہیں دکھاتا، یعنی وہ جلدی تلاوت کر کے وہ اپنا جو معاملہ ہے یا مریض کے اوپر دم کر کے وہ اس کو جلدی فنش نہیں کرتا، بلکہ اس کے حروف کو، قرآن کریم کے جو حروف اور الفاظ ہیں اس کو سمجھ کے کما حق ہو اس کی تلاوت مکمل کرتا ہے۔ راقی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زبر، زیر اور پیش کیا ہے، مد و جزر کیا ہے، اور اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا تو وہ بغیر ارادے کے، یعنی ہم چاہ نہیں رہے ہوتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ شخص یعنی قرآن کریم کے الفاظ میں زبر، زیر، پیش کے رد و بدل کی وجہ سے وہ کفر کی طرف جا سکتا ہے، اور اس چیز سے اس کا بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ سبحان اللہ جو راقی ہوتا ہے اس کو زبر، زیر، پیش کا علم اور اس کو ادا کرنے کا جو اصل اسلوب اور طریقہ ہے وہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ نمبر 3،
تلاوت کے دوران اس بات کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ وقف ممنوع ہو وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ وہ وقف ممنوع والی جگہ پہ وقف کرتے ہیں تو قرآن کریم کے جو الفاظ یعنی جو اس کے معانی ہیں وہ بدل جاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کو راقی ایسی اوقات میں یعنی ایسے اوقات میں تلاوت کرتا ہے جس میں اجابت کا وقت ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے تہجد کا وقت ہے, نماز اور اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے, بارش کے اوقات یعنی بارش کے اوقات میں, ایسے اوقات میں وہ زیادہ تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اسی طرح یہ چیز مریضوں کو اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے اور معالج کو مریضوں کو یہ بتانا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی قرآن کریم کی تلاوت اور خوبصورتی کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ یہ بہت خوبصورت تلاوت کر رہا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ قرآن کریم کے حروف اور معانی کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے اور علاج بالقرآن کو اس کے اصل حق کے مطابق وہ ہے جو ہے یعنی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس بندے کی تلاوت بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کی تجوید اچھی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں معالج یعنی راقی نہیں بن سکتا. تو معالج کی, راقی کی اور دوسرے نمبر پہ تلاوت کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے جہاں وقف ممنوع ہو, اور جو اکثر جو راقی ہیں دم کرنے والے وہ اس بات کا خیال جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھتے کہ ممنوع وقف جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ وقف کر گزرتے ہیں, یعنی وہاں پہ وقف کرتے ہیں جس سے معانی جو ہے وہ بدلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم کو ان اوقات میں زیادہ تلاوت کرنی چاہیے جس میں یعنی اجابت ہو, اجابت کے اوقات میں. اب آخر میں جو بڑا اہم نقطہ ہے, راقی ہمیشہ ان آیات کی تلاوت زیادہ کرتا ہے جس میں وعید ہو, جس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والی آیات جو ہے نا وہ پڑھی جائیں, اور جس میں عذاب جنت اور جہنم کا بیان ہو, عذاب کا بیان ہو. اور اسی طرح اس بات کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ صرف علوم القرآن کو سیکھنا کافی نہیں ہوگا. اس میں اگلا جو ہمارا انشاءاللہ لیکچر آئے گا اس میں ہم بتائیں گے کہ جو احکام السنہ یا احکام الدین ہیں ان کو سیکھنا راقی کے لیے, معالج کے لیے کتنا ضروری ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی شخص جو صرف قاری القرآن ہے وہ راقی نہیں بن سکتا. اس کے لیے اس کا راقی بننا, دم کرنے والا بننا, معالج بالقرآن والسنہ بننا اس کے لیے لازمی ہے کہ مختلف علوم کو سیکھا جائے. مختلف علوم میں سب سے پہلے جو آج ہم نے بیان کیا وہ علوم القرآن کا سیکھنا لازمی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم بیان کریں گے کہ احکام الدین, احکام السنن اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں یعنی زیادہ سیکھنا کن کن چیزوں کا ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ لیکچر بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ اس کو سیو کریں گے اور ہمارے ان ساری معلومات سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے. آپ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. فجزاکم اللہ خیر.